بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ ویڈیو آپ کی زندگی میں ہونے والے واقعات سے آپ کو ایسے مشکل سے نکالے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ یقین کریں کہ جس صورتحال سے میں گزرا ہوں یہ میرا رب ہی جانتا ہے، میرا اللہ جانتا ہے جو کہ دلوں کے بھید سے واقف ہے۔ ناظرین، اگر آپ کے گھر میں کوئی چیز کھو گئی ہے، خواہ وہ چھوٹی سے چھوٹی ہے، بڑی سے بڑی ہے، خواہ وہ 1 روپیہ ہے، لاکھ روپیہ ہے یا کروڑ روپیہ ہے، یا کسی قسم کی کوئی سونے کی چیز ہے، یا کسی قسم کے کوئی کاغذات ہیں، یا کسی بھی چیز، حتیٰ کہ آپ کی گاڑی کی، موٹر سائیکل کی چابی، کچھ بھی، آپ کا موبائل کھو گیا ہے، اینی تھنگ، کوئی بھی کھو گیا، حتیٰ کہ آپ کے کچھ انفارمیشن ہے جو کھو گئی ہے، تو ناظرین جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، میرا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان کے آج تک کسی ٹی وی چینل پہ، کسی دوسرے پاکستان کے یوٹیوب چینل پہ یہ نہیں بتایا گیا جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ جی ناظرین، انفارمیشن ہی ایسی ہے۔ ناظرین، آج تک ہم نے آپ لوگوں کو کیا کیا بتایا کہ جب بھی آپ کی کوئی چیز کھو جائے، گم ہو جائے، حتیٰ کہ بندہ بھی گم ہو جائے تو آپ نے کیا کیا پڑھنا ہے، اور وہ چیزیں الحمدللہ رب العالمین وہ آپ بھی پڑھتے رہے، ہم بھی پڑھتے رہے، ہماری بھی کھوئی ہوئی چیزیں ملتی رہیں، آپ لوگوں کی بھی کھوئی ہوئی چیزیں ملتی رہیں۔ اس میں نہ کوئی شک کی گنجائش ہے، نہ کوئی کچھ۔ اسی لیے ہمارا جو کانفیڈینس ان چیزوں پر ہے وہ آج بھی قائم ہے۔ لیکن ناظرین، اس بار واقعہ ہو گیا کچھ انوکھا۔ ناظرین، ایک ایسی چیز گم ہو گئی ہمارے گھر میں جو کہ شاید ہمارے گھر کی سب سے قیمتی چیز تھی، اور وہ ایسی کھو گئی کہ اس کے بغیر، مطلب یہ کہ کوئی مشکل تو نہیں تھی، لیکن اس کے بغیر مشکل بھی مشکل تھی۔ اب میں آپ کو کیا سیکرٹس بتاؤں؟ تو ناظرین، بہت ہی امپورٹنٹ چیز، سب سے امپورٹنٹ چیز، ہم تقریباً پچھلے 5 دن سے اس کی تلاش میں تھے اور وہ چیز نہیں مل رہی تھی۔ تو میں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ جو ہم اپنے چینل پر بتاتے رہتے ہیں ہم وہی کریں گے، اور اس کے بعد پھر میں نے وہی اذکار شروع کر دیے۔ وہ کون کون سے اذکار تھے جو کہ ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتائے تھے، وہ اذکار یہ تھے۔ لیکن اس کے باوجود اتنی دیر کیسے ہو گئی، اور اچانک سے میں نے کیا پڑھا کہ 24 گھنٹے کے اندر ہماری چیز ہمیں مل گئی، اور میں حیران ہو گیا کہ واقعی بات تو کچھ خاص ہے۔ ناظرین، تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ آج تک آپ لوگوں نے ہر وظیفہ دینے والے سے جو ہے وہ یہی سنا ہوگا، اور ہم نے بھی آپ لوگوں کو یہی بتایا کہ جب آپ کی چیز گم ہو جائے تو آپ نے کیا پڑھنا ہے، جو آج تک بتاتے رہے ہیں۔ لیکن جس چیز سے 24 گھنٹے میں ہمارا کام ہو گیا، ورنہ شاید ہفتہ لگ جاتا، ہم پڑھتے رہتے، 2 ہفتے بھی لگ جاتے، لیکن کیا چیز میں نے پڑھی کہ 24 گھنٹے میں میرا کام ہو گیا، 24 گھنٹے میں، اور میں بھی حیران رہ گیا۔ لیکن بات جہاں پر ہو کہ میرے نبی نے کیا فرمایا ہے تو سنیے ذرا آپ بھی مزے لے کے، اور حیران ہو جائیے، اور اس ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لیجئے۔ یہ ویڈیو آپ کو کسی بھی پاکستانی انڈین نیٹ پر نہیں ملے گی، کیونکہ لوگ یہ عمل بتاتے ہی نہیں ہیں، کیوں کہ لوگوں کو وہ یہ عمل معلوم ہی نہیں ہے۔ ناظرین، جب ہمارے یہ گم ہوئے تو ہم سب لوگ بڑی پریشان، کیا کریں گے؟ میں بہت سارے اداروں میں گیا جی کہ میرے پیپر تھے آپ کے بنائے ہوئے، وہ نہیں ملے، کیا کریں، کہاں جائیں؟ تو انہوں نے بھی کہا جی کہ ہم کوئی آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتے، وغیرہ وغیرہ۔ اب وہ چاہتے تھے کہ میں ان جیبیں گرم کروں، تو وہ تو میرا کام نہیں ہے۔ اینی وے، جو بھی تھا، کیسے بھی تھا، آئی ڈونٹ نو، لیکن مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ پہ توکل رکھے ہوئے تھے کہ اللہ عز و جل مدد کرنے والا ہے۔ تو ناظرین، 1 ہفتے سے ہم جو اذکار تھے، یا رب موسیٰ یا رب کلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کر رہے تھے، اور مجھے یقین تھا کہ انہی اذکار سے چیز ملتی ہے، خواہ 1 دن لگے یا 1 مہینہ لگے، ملتی ہے۔ تو اس کے بعد ایک اور ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بھی پڑھنا ہوتا ہے تو کھوئی ہوئی چیز مل جاتی ہے۔ دیوار پہ الکہف کا لفظ لکھنا ہوتا ہے، کھوئی ہوئی چیز مل جاتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود 1 ہفتہ ہو گیا تھا تو ابھی تک چیز ملی نہیں تھی۔ تو میں نے اپنے گھر میں تمام کتابیں جناب کھول ڈالی،
احادیث مبارک کی کہ آخر کار مجھے پتہ تو چلے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے، کیونکہ بات جو میرے نبی کی ہے اس جیسی تو کچھ اور ہے ہی نہیں۔ یہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بھی تو قرآن پاک میں سے ہی ہے کہ جب آپ کو مصیبت پہنچے تو کیا حضور نے بھی کچھ ایڈیشنل بتایا ہے ناظرین؟ تو میں بہت ہی سرچ میں تھا، کتابوں میں سے سرچ کیا، اس کے بعد پھر میں نے جو علماء جو سعودی عرب کے ہیں، عرب ممالک کے ہیں، جو عربک چینلز ہیں، تو پھر ان کے میں نے دیکھے کہ وہ لوگ کیا بتاتے ہیں۔ تو ناظرین ان لوگوں تک پہنچنے سے پہلے اللہ رب العزت نے مجھے پہنچا دیا ایک حدیث پہ۔ وہ حدیث طبرانی کی ہے، المعجم الکبیر اس میں بھی ہے، اور فی الاوسط میں 43/5 حدیث ہے، اور فی الصغیر میں 394/1 حدیث ہے۔ تو اس حدیث میں جس کے راوی بھی بہت ہیں، اور اگر میں راویوں کے نام لوں کہ کس کس سے یہ حدیث آئی ہے تو کافی ٹائم لگ جائے گا۔ مطلب سمپل یہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ حدیث میں کیا ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ کی کوئی چیز کھو جائے، گم ہو جائے، لاس ہو جائے، آپ پریشان ہو جائیں، تو آپ نے کیا پڑھنی ہے؟ ایک دعا پڑھنی ہے۔ وہ کیسے پڑھنی ہے؟ وہ طریقہ نوٹ کر لیجئے، یہ ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، کیونکہ یہ ویڈیو پہلی ہے وظائف کی دنیا میں جو یہ چیز بتانے جا رہی ہے۔ اگر کسی اور نے لگائی ہوئی ہے لیکن میرے علم میں نہیں ہے، کیونکہ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں اپنے علم کے مطابق بتا رہا ہوں کہ وہ میرے علم میں نہیں ہے۔ تو ناظرین اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے پریشان مت ہوں، اور آپ انا للہ و انا الیہ راجعون کا جو ورد قرآن پاک کے مطابق ہے وہ آپ جاری رکھیں۔ لیکن آپ کو ایڈیشنل کیا کام کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ نے 2 رکعت نماز حاجت پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے 2 رکعت نماز حاجت پڑھنی ہے۔ حاجت کیا ہے کہ اللہ رب العزت سے ریکویسٹ کرنی ہے نماز حاجت کے ذریعے کہ میرے یہ چیز گم ہو گئی ہے، وہ کچھ بھی ہے، وہ کچھ بھی ہے۔ فار ایگزامپل حتیٰ کہ کوئی آپ کے پیسے لوٹا بھی نہیں رہا تو آپ کر سکتے ہیں۔ تو 2 رکعت نماز حاجت میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیے، اور آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورہ الفلق اور سورہ الناس دونوں موضعتین ملا کر پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ کی 2 رکعت نماز ہو گئی۔ اب جب آپ تشہد پڑھ لیں، ٹھیک ہے جی، تشہد پڑھنے کے بعد یا تو تشہد کے بعد اسی نماز حاجت میں بیٹھے بیٹھے یہ دعا آپ نے 21 بار پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے، 21 بار پڑھنی ہے، ورنہ سلام پھیرنے کے بعد آپ اپنی 2 رکعت نماز جو ہے وہ مکمل کریں، اور وہیں بیٹھے بیٹھے 21 دفعہ آپ نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشاد فرمائی ہوئی دعا پڑھنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ آپ نے ایک بار یہ آپ نے پڑھ لی نماز حاجت، اب آپ نے اگلے 21 دن تک خالی 21 بار دعا پڑھنی ہے۔ اب آپ کو 2 رکعت نماز حاجت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میرے ساتھ کیا ہوا ناظرین کہ میں نے ایک ہی دن یہ عمل کیا، اور 24 گھنٹے کے اندر میری کھوئی ہوئی چیز مل گئی۔ اور یقین کریں کہ میرے چہرے کی جو فیس ریڈنگ ہے اس سے دیکھ کے آپ بتا سکتے ہیں کہ جو پچھلے 1 ہفتے والے میرے چہرے پہ ایکسپریشنز تھے وہ الحمدللہ رب العالمین ٹھیک ہو گئے، کیونکہ میرا رب بڑا عظیم ہے۔ اور یعنی میری مسز دعا کر رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ اے رب کریم، ہم لوگ تو آپ کے وظائف بتاتے ہیں، لوگوں سے آپ کو ملاتے ہیں، آپ کا ذکر کرتے ہیں، اور اے رب کریم اگر ہمارا ہی کام نہ ہو یا رب العزت تو لوگ ہم اپنی نظروں میں ہی کہہ دیں گے کہ ہماری تو اللہ بھی نہیں سنتا۔ لیکن میں نے اس سے کہا کہ ایسے مت کہو، اللہ رب العزت کی یہ آزمائش ہے، ہمیں اس میں کامیاب ہونا ہے۔ تو یہ میں نے عمل کیا، اور یقین کیجئے کہ آج 24 گھنٹے تو بہت ہوتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ شاید ابھی 15-16 گھنٹے ہوئے تھے، رات کو عمل کیا، اور آج صبح کے وقت یہ پیپر میرے ہاتھ میں تھے۔ یہ ایک لمبا پروسیس ہے کہ میں آپ کو سٹوری کیا بتاؤں۔ تو آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے 21 بار، یا تو
جب آپ تشہد میں بیٹھے ہوتے ہیں، یعنی اتحیات میں تشہد پڑھنے کے بعد اسی دوران پڑھنی ہے۔ اگر نہیں زبانی یاد تو سلام پھیرنے کے بعد 21 بار یہ اسکرین شاٹ لے لیجئے اور موبائل کی اسکرین پر آپ نے 21 بار یہ دعا پڑھنی ہے، اور یہ دعا یہ ہے۔ اور اس کے بعد معجزات ہوتے، دیکھیے ایسے معجزات ہوں گے آپ کے ساتھ کہ یقین کریں کہ آپ سجدے میں گر پڑیں گے، کہ وہاں سے چیز آپ کو مل جائے گی جہاں سے آپ کو گمان بھی نہ ہو۔ پتہ نہیں فرشتے وہاں چھوڑ آئیں گے یا کہاں سے مل جائیں گی، لیکن آپ کی ہر کھوئی ہوئی چیز مل جائے گی۔ یہ میرا رب العزت پر پورا ایمان ہے، اور یہ فرمان میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو میں کیسے اتنے کانفیڈنس کے ساتھ بات نہ کروں۔ میرا کام ہوا ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ دعا یہ نوٹ کر لیجئے، اسکرین پہ آ رہی ہے۔ اللہم رد الزال وحادی الزلال انت تحدی من الدلال اردد علی ضلت بعزتک وسلطانک فإنہا من عطائک فضلک۔ آپ لوگوں کے سامنے اسکرین پہ آ چکی ہے، ایسے ہی آپ لوگ پڑھ لیجئے گا انشاءاللہ، اور دیکھیں اللہ رب العزت کیسے آپ کی جو ہے وہ مدد کرے گا۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ کی چیز مل جائے تو اللہ رب العزت کی حضور شکرانے کے 2، 4، 6 جتنی آپ میں ہمت ہے شکرانے کے نوافل ضرور ادا کیجیے گا، کیونکہ جب آپ نوافل ادا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے کہ اس بندے نے میرا شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ تو یہ ناظرین فرسٹ ٹائم آپ کو میں نے یہ دعا بتا دی ہے، اس سے میرا کام ہوا ہے۔ اب آپ جانیں اور رب کریم جانے، آپ کی بھی ہر چیز مل جائے گی۔ لیکن اگر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، یہ آپ کی مہربانی ہوگی۔ آپ کے لائک اور شیئر کرنے سے مجھے پیسے زیادہ نہیں ملتے، مجھے کچھ نہیں ملتا سوائے اس کے کہ یہ ویڈیو بہت سارے لوگوں تک چلی جاتی ہے اور وائرل ہو جاتی ہے، تو اس سے ہمارا جو ہے ایک تو چینل گرو کرتا ہے، اور اس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دعائیں ملتی ہیں لوگوں سے، ٹھیک ہے جی۔ آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہم بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس عمل کی نہ اجازت لینے کی ضرورت ہے نہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ارشاد فرمایا ہوا عمل ہے۔ تو آپ یہ شروع کر دیجئے اور دیکھیے اللہ رب العزت کیسے اور کہاں سے آپ کو آپ کی کھوئی ہوئی چیز دے دے گا، لیکن یقین کے ساتھ کہ اس عمل سے مجھے یہ چیز ملنی ہے۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔